اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. اس سے پہلے کیا مطلب اس سے پہلے؟ یعنی کہ پچھلی آیت کے آخر میں اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے تورات و انجیل نازل کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے. ان کے قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ تورات و انجیل بھی نازل کر چکے ہیں. ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کی. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا. لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ عزت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ غالب ہیں. ذو انتقام، بدلہ لینے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں. من قبل، اس کی وضاحت کر چکا ہوں. من قبل کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ قرآن کریم سے پہلے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن تورات و انجیل سے پہلے قرآن کریم نازل کر چکے ہیں. تو من قبل کا تعلق کیسے ہوا؟ وانزل سے. من قبل متعلق ہے کس کے؟ وانزل کے، کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تورات و انجیل نازل کر چکے ہیں. ہدی للناس، ہدن مفعول لہو ہے. کیوں نازل کر چکے ہیں؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. ہدی للناس، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہدی للناس کا تعلق انزلہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق نزلہ اور انزلہ دونوں سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تورات و انجیل نازل کی ہے قرآن سے پہلے. کیوں نازل کی تورات و انجیل؟ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور تورات و انجیل دونوں کو نازل کیا، تینوں کو نازل کیا. کس لیے؟ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. ہدی للناس، ہدن، اس سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت کی آپ جانتے ہیں کہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ رہنمائی کر دینا، کسی کو گائیڈ کر دینا، جنت کا راستہ بتا دینا، وہ اعمال بتا دینا جن کے ذریعے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ گناہ بتا دینا جن سے بچاؤ کر کے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد. اور ہدایت توفیق کیا ہے؟ کہ کسی کو نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق دینا، کسی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دینا. ہدایت توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. اور ہدایت ارشاد، اس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا. وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے تھے، لوگوں کی رہبری کے لیے آئے تھے، لوگوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو جنت کی طرف راغب کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے وارننگ دینے کے لیے آئے تھے. تو وہ ہادی تھے. انبیاء کرام سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہادی ہیں، ہدایت والے ہیں. اس لحاظ سے ہر نبی مہدی ہے، ہدایت یافتہ ہے، اس کو ہدایت ملی ہے، ہدایت ارشاد بھی اور ہدایت توفیق بھی. اور ہر نبی دوسروں کے لیے ہادی ہے، یعنی کہ لوگوں کو ہدایت دینے والا. کون سی ہدایت؟ ہدایت ارشاد، ان کو گائیڈ کرنے والا ہے، ان کی رہنمائی کرنے والا ہے. لیکن ہدایت توفیق کسی کے دل میں ایمان داخل کر دینا، توحید داخل کر دینا، نیک اعمال کی محبت داخل کر دینا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق داخل کر دینا، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. تو پھر یہاں پہ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت ارشاد،
کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، اللہ نے تورات و انجیل کو نازل کیا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، اسی لیے یہاں پہ اللہ نے کہا ہدی للناس، یہ نہیں کہا ہدی للمتقین۔ جبکہ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن کریم متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو وہاں پہ ہدایت سے مراد کون سی قسم ہے؟ ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق، یہ کہ ہدایت جو حاصل کرتے ہیں، ہدایت توفیق جو حاصل کرتے ہیں وہ کون ہے؟ متقی لوگ۔ لیکن بنیادی طور پہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے سب کے لیے، ھذا بیان للناس، تمام لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ لیکن جو اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں، جنہیں یہ ہدایت مان لینے کی اور اس میں ایمان لانے کی توفیق ملتی ہے، وہ صرف متقی لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں۔ اور من قبل ھدی للناس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ کس قدر مہربان ہیں، کس قدر رحمت کرنے والے ہیں، کہ اللہ نے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور انہیں جنت میں جگہ دینے کے لیے جہاں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھیجے، وہاں پہ اللہ نے اپنی آسمانی کتابیں بھی نازل کی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان نازل کی۔ الفرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو فرق ڈالنے والی ہو، فرق قائم کرنے والی ہو، کس کے درمیان؟ حق اور باطل کے درمیان، نقصان دہ اور مفید چیزوں کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی نازل کی ہے۔ تو فرقان سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن کریم بھی فرقان ہے، کہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، جنت میں آپ کیسے جائیں گے اور جہنم میں کون داخل ہوں گے۔ تو قرآن کریم فرقان ہے۔ اور تورات و انجیل بھی اپنے اپنے زمانے میں کیا تھی؟ فرقان تھی۔ اور جو معجزات اللہ تعالی نے بھیجے تھے وہ بھی کیا تھے؟ وہ بھی فرقان ہے۔ تو وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، تو اللہ نے فرقان نازل کی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کا معنی کیا؟ بے شک، یقیناً، الذین وہ لوگ، الذین یہ جمع ہے کس کی؟ الذی کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، بآیات اللہ کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، با الگ لفظ ہے، آیات الگ لفظ ہے، آیات جمع ہے کس کی؟ آیت ان کی، لہم ان کے لیے، یہ بھی دو لفظ ہیں، لام الگ ہے، ہم الگ ہے۔ لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، کے واسطے، لہم ہم وہ، تو ان کے لیے ہے عذاب، عذاب کیسا عذاب؟ شدید، شدید قسم کا عذاب۔ تو شدید صفت ہے کس کی؟ عذاب کی۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یہاں پہ کون سی اللہ کی آیتیں مراد ہیں؟ یہاں پہ مراد قرآن کریم کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ تورات و انجیل اور قرآن تینوں کی آیتیں، بلکہ یہاں پہ اللہ کی آیتوں سے مراد کونی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں قرآن کی آیتیں کیا ہیں؟ شرعی آیتیں۔ تورات و انجیل کی آیتیں کیا ہیں؟ شرعی آیتیں۔ اور ایک ہوتی کونی، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں۔ آیات کے لفظی معنی نشانیاں ہوتا ہے نا، تو قرآن کریم کا ہر جملہ، قرآن کریم کی ہر آیت اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نازل کردہ نشانی۔ اور پھر اللہ کی مخلوقات بھی کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں ایسی نشانی پائی جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے اور وہ ایک ہے۔ تو آسمان اللہ کی کونی نشانیاں ہیں، زمین اللہ کی کونی نشانیاں ہیں،
پہاڑ اللہ کی کونی نشانیاں ہیں، دریا اللہ کی کونی نشانیاں ہیں، ہاتھی، ہر ہاتھی اللہ کی کونی نشانی ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے کیا ہے؟ شدید ترین عذاب ہے۔ تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ کفر کریں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کریں، قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیں، یا اللہ کا کلام تو مانیں لیکن کہیں کہ ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ جو اللہ رب العزت کی آیتوں میں سے کسی ایک آیت کو ماننے سے انکار کر دے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور ہر کافر کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ عزت والے ہیں۔ عزیز ان کا معنی کیا؟ عزت والے۔ اور اس سے مراد ایک تو عزت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شان والے ہیں، مقام والے ہیں، اور دوسرا عزت سے مراد غلبہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی عزت والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شان والے ہیں، مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر شان کس کی ہوگی؟ اللہ سے بڑھ کر مقام کس کا ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر مرتبہ کس کا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ عزیز غلبہ والے ہیں، ہر ایک پہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، اللہ کسی کے سامنے بھی مغلوب نہیں ہے۔ ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام والے ہیں، لیکن ہم عام طور پہ مطلق طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتے ہیں جو مجرم قسم کا آدمی ہو، جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ سجدہ میں اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم انتقام لینے والے کن سے؟ مجرم لوگوں سے۔